اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 117 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کالم پناہ کا آغاز۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ 14 اگست 1996 کو روزنامہ امت جب مارکیٹ میں آیا، پہلی اشاعت اس کی ہوئی، تو اس وقت میں نیوز ایڈیٹر کی حیثیت سے میں اس اخبار کو چھوڑ چکا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد مدیر تکبیر اور اس وقت کے مدیر امت مجھے فون پر کہتے رہے کہ کمالی صاحب، ہمارا اور آپ کا تعلق کم و بیش 20 سال کا ہے، روزنامہ جسارت سے اب تک 20 سال کے اس تعلق کو آپ اچانک اس طرح ختم نہ کریں۔ اگر آپ امت سے وابستگی باقاعدہ نہیں رکھتے، دفتر میں بیٹھ کر کام کرنا پسند نہیں کرتے، تو کم از کم کالم لکھ کر اپنی وابستگی جاری رکھیے۔ ہمارا آپ کا جو تعلق ہے اسے قائم رہنا چاہیے۔ تو اس طرح آپ گھر بیٹھے کالم لکھیں گے، آپ کو کچھ آمدنی بھی ہو جائے گی، آپ کا نام بھی ہوگا اور امت اخبار کو بھی کچھ فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح انہوں نے جب بہت زیادہ اصرار کیا تو میں نے کہا اچھا، میں کالم لکھنا شروع کرتا ہوں۔ اب اس وقت تک اور آج بھی اخبارات میں کالموں کی بھرمار ہے، بھرپور، پورے 2 صفحے کالم، فلاں کا کالم، فلاں کا کالم، اور اکثر ایک ہی موضوع پر سب اپنا اپنا نقطۂ نظر بیان کرتے ہیں۔ عموماً اخبارات میں یہ ہوتا ہے کہ اخبار کی پالیسی تو اداریے کے ذریعے سامنے آتی ہے، اور کالموں میں بھی اکثر ادارے کی پالیسی ہوتی ہے، لیکن اختلاف رائے کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو 2-4 آدمیوں کے اگر اچھے کالم آ جائیں تو اخبار کی اہمیت ہوتی ہے۔ اب اس وقت تو یہ عالم ہے کہ ہر ہمہ شمہ جو ہے وہ کالم لکھتا ہے، اخبار میں چھپتا ہے۔ آپ کسی ایک بڑے اخبار کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس پہ پتہ چلے گا کہ 10-15 آدمیوں کے کالم ہیں۔ اب قاری بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا پڑھے کیا نہ پڑھے۔ تو چونکہ روزنامہ امت میں ضرورت تھی کالم نگار کی، تو مجھے کہا گیا، میں اب سوچتا رہا کہ میرا موضوع کیا ہوگا اور عنوان کیا ہوگا۔ اتنے سارے کالموں کی بھرمار میں نیا عنوان تلاش کرنا، کالم کا نام تلاش کرنا بھی بڑا مشکل تھا میرے لیے، اور موضوع کا انتخاب کرنا۔ میری کوشش یہ تھی کہ اداریہ نویس جو صاحب بھی لکھیں گے تو وہ اس میں تو اخبار کی پالیسی آ جائے گی، سیاست کی باتیں آ جائیں گی۔ میں عوامی مسائل پر گفتگو کرنے کو ہمیشہ پسند کرتا رہا ہوں۔ میرے اندر عوام کا اور ملک کا جو درد ہے، اس کے تحت میں چاہتا تھا کہ میں عوام کے مسائل پر کچھ گفتگو کروں۔ تو سوچتے سوچتے مجھے عالم پناہ یاد آئے۔ کسی زمانے میں بادشاہ جو ہے ان کو عالم پناہ کہا جاتا تھا، اور ساری رعایا جو ہے ان کے ماتحت ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ عالم پناہ کے مقابلے میں کالم پناہ لکھوں۔ کالم پناہ کے 2 مقصد تھے۔ ایک تو یہ کہ اس کالم میں عالم پناہ سے جان چھڑاؤں لوگوں کی۔ دوسرے یہ کہ کالم پناہ جو ہے، یہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کے اندر میں جو موضوع زیر بحث لاؤں گا، اس میں عوام کو میں پناہ دوں گا کہ آپ اپنا نام چھپا کر اگر اپنا کوئی مسئلہ بیان کرنا چاہیں تو آپ میرے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میرا اپنا درد بھی عوام کے لیے ہوگا، اور عوامی مسائل کو میں زیادہ سے زیادہ اجاگر کروں گا۔ چنانچہ میں نے یہ کالم پناہ کا عنوان منتخب کیا، جسے لوگوں نے بہت پسند کیا۔ تو اب اس طرح میرے کالم پناہ کا آغاز 1996 میں ہی ہو چکا تھا۔ یہ جو کالم تھے، یہ سچی بات یہ ہے کہ بہت مقبول ہوئے۔ اس زمانے میں اتنے مقبول ہوئے، اور میں تقریباً ہفتے میں 3-4، بعد میں تو شاید اور بھی زیادہ لکھنے لگا۔ تو ان کالموں کی وجہ سے اتنا میٹر میرے پاس جمع ہو گیا کہ میں نے پھر آخر میں ہمارے دوست ڈاکٹر محسن صاحب کے کہنے پر میں نے ان کو کتابی صورت میں شائع کیا۔ تو کالم پناہ کے نام سے میری یہ کتاب بہت مقبول ہوئی ہے، جو طنز و مزاح پر مشتمل کالموں کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد باقی جو مضامین رہ گئے تھے کالم، ان کو پھر جرأت اظہار کے نام سے میں نے شائع کیا۔
ابھی بھی میرے پاس اتنے کالم موجود ہیں کہ شاید 3-4 کتابیں آ سکتی ہیں، وہی کالم پناہ کے بچے ہوئے جو مضامین ہیں۔ تو اس طرح یہ بہت زیادہ مقبول ہوا اور 2 کتابیں میں نے چھاپی۔ پھر ایک دن یہ شاید جو مدیر تھے امت کے، جن کے نام سے انہوں نے ڈکلیریشن لیا تھا، وہ جا چکے تھے۔ پھر اس کے بعد اخبار کے مالک و مدیر ایک ہی صاحب ہو گئے جو آج تک ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب آپ جو ہے آپ ہمیں چند گھنٹے شام کے دے دیں آپ۔ تو میں نے کہا صاحب میں کروں گا کیا، نیوز ایڈیٹر آ گئے آپ کے پاس طاہر نور صاحب، اور میں ان کو دیکھ چکا ہوں، سچی بات بتا رہا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ بہت قابل ہے، باصلاحیت ہے نیوز کے معاملے میں، بہت اپنے کام پر عبور حاصل ہے ان کو، تو میں کیا کروں گا آ کر۔ کہ نہیں وہ اصل میں اردو اسپیکنگ نہیں ہے، یعنی ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے، تو آپ جو ہے 3 اور 4 کالم سے بڑی جو سرخیاں ہوں گی خبروں کی، ان کی زبان آپ درست کر دیا کرے آ کے، 3-4 گھنٹے کا کام ہوگا، آپ کر دیجئے شام کو آ کر 8 سے 12 بجے تک کا انہوں نے کہا۔ تو میں نے ان سے کہا اچھا، میں کہا اچھا سوچ کے بتاؤں گا۔ پھر ایک دن بہت تیز آدمی ہے، انہوں نے 12 بجے فون کیا مجھے، تو میں نے سلام دعا کے بعد کہنے لگے جاگ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں جاگتا رہتا ہوں تقریباً 12-1 بجے۔ ارے کہنے لگے پھر کیا مسئلہ ہے، آپ آ جائیں 12 بجے تک آپ ہمیں ٹائم دے دیں، رات کو سرخیاں جب بڑی سب تیار ہو جائیں آپ چلے جائیں۔ تو میں نے کہا جی میں جاؤں گا کیسے، میں گلستان جوہر میں رہتا ہوں، رات کو 9 بجے گلستان جوہر واحد کوچ اس زمانے کی، میں نے کہا وہ بند ہو جاتی ہے، میں 12 بجے کیسے آؤں گا گھر؟ تو کہنے نہیں میں آپ کو چھوڑنے کا انتظام کروں گا۔ تو میرا بھی کچھ تجربہ تھا، تو میں نے کہا صاحب مجھے معلوم ہے آپ جس طرح چھوڑیں گے، مجھے چھوڑنے کا انتظام کریں گے، تو اخبار کی گاڑی ہوگی دفتر کی، وہ کبھی پریس گئی ہوئی ہوگی، کبھی کسی کو لینے گئی ہوئی، کبھی اسٹیشن پہ کسی کام سے گئی ہوگی، تو مجھے 12 بجے ملنے کی امید نہیں ہے، تو میں اب رسک نہیں لے سکتا۔ پھر آپ کو نائٹ ڈیوٹی کے جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ مجھے بٹھا دیں گے، وہ ایک ایک کو چھوڑتی ہوئی جائے گی، تو مجھے پتہ چلا 12 بجے کے بجائے میں 4 بجے صبح گھر پہنچ رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے نہیں آپ یقین کریں کہ میں 12 بجے آپ کو چھڑوانے کا انتظام کر دوں گا۔ میں نے کہا صاحب یقین کرنا مشکل ہے، بے تکلفی تھی میری زبان ان سے، تو کہنے لگے کہ بھائی میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک 12 بجے آپ جو کچھ بھی لکھ رہے ہو آپ اپنا قلم چھوڑ دیں 12 بجے، اور اگر ڈرائیور کھانا کھا رہا ہوگا تو اس کو حکم ہوگا کہ لقمہ بھی اگر اس کے ہاتھ میں ہے تو 12 بجتے ہوئے لقمہ چھوڑ دے اپنا، آپ قلم چھوڑیں وہ لقمہ چھوڑے، اس سے زیادہ میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اب ظاہر ہے اخبار کے مالک کی اتنی بڑی بات میں رد بھی نہیں کر سکتا تھا، تو سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس عہد کو اپنے نبھایا، اور جب کبھی وہ دیکھ لیتے کہ 12 بجے میں بیٹھا ہوں اور شاید گاڑی ادھر ادھر گئی ہے کیا ہوا، تو آ کے پریشان ہو جاتے کہ ارے بھائی کمال صاحب بیٹھے ہیں 12 بجے، کہاں گیا ڈرائیور، بولا وہ پتہ چلا ڈرائیور کہیں گیا۔ تو 1-2 دفعہ انہوں نے کہا کہ اپنے ڈرائیور کو بلایا اور اپنی چابی دی اپنی گاڑی کی کہ ان سے میرا وعدہ ہے، ان کو 12 بجے جانا ہے دفتر سے، آپ ان کو چھوڑ کے آئیں۔ تو اپنی گاڑی کا بھی انہوں نے بعد میں اہتمام کیا۔ تو میں بتا رہا تھا طاہر نور صاحب آج بھی اللہ انہیں صحت دے، عمر طویل دے، بہت شریف آدمی، بہت قابل آدمی، لیکن بات ذرا سی زبان کی تھی کہ ان کی زبان چونکہ گجراتی زبان ہے ان کی، تو انہوں نے کہا مجھ سے کہ نہیں آپ زبان پر زبان بھی ساری نہیں، 3 اور 4 کالم کی جو بڑی سرخیاں ہوتی ہیں اس کو ذرا دیکھ لیا کریں۔ چنانچہ میں نے بہت عرصے تک رات کو 12 بجے تک یہ اپنی ڈیوٹی یا اپنا فریضہ انجام دیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا، میں نے کہا ان سے مالک اخبار سے، میں نے صاحب بات یہ ہے کہ طاہر نور صاحب کو تو آپ نے نیوز ایڈیٹر بنا دیا ہے، اس سے پہلے میں نیوز ایڈیٹر تھا، اب ان سے نیچے کا کوئی عہدہ میں قبول نہیں کروں گا، یہ میری انا کا مسئلہ ہے۔ تو کہنے لگے بھائی آپ جو چاہیں نام رکھ لیں، بس ایک چیف ایڈیٹر نہ رکھیے اپنا نام، اپنا عہدہ منصب، باقی جو منصب آپ چاہیں منتخب کر لیجئے، اور بس وہ اس کے کارڈ میں چھپوا دوں گا آپ کو۔ تو پھر میں نے غور و فکر کر کے میں نے کہا اچھا صاحب اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پر میرے کارڈ چھپوا دیجیے آپ۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، یہ ہمارا ان کے درمیان معاملہ طے ہو گیا۔ رات کو 12 بجے وہ مجھے گاڑی بھیجنے لگے، وعدے کا پاس کیا، اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے بھی اپنے فرائض بخوبی انجام دیے۔ اس اخبار امت کے سلسلے میں ابھی کچھ عرصے گفتگو چلے گی، اس لیے کہ کچھ معاملات اور آگے بڑھے تھے اس میں،
آئندہ نشست میں پاکستان کے بڑے محسن ہیں حکیم محمد سعید صاحب جو شہید کر دیے گئے تھے، ان کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا کہ وہ کیا باکمال شخصیت تھے وہ۔ انشاءاللہ ہماری آئندہ نشست حکیم سعید شہید پر ہوگی۔ اس وقت کے لیے مجھے اجازت، اور وہی آخری درخواست آپ سے کرتا ہوں میں کہ میرے پروگرام کو اگر کسی قابل سمجھتے ہوں، میں زور نہیں دیتا اور نہ کسی مجبوری کے تحت لکھ رہا ہوں، نہ شہرت اور دولت کی خاطر یہ کہہ رہا ہوں، لکھنا تو چھوٹ گیا میرا، تو جو کچھ میں کہتا ہوں اس میں صرف ملک و قوم کا درد اور اپنا وقت استعمال کرنا ہے۔ میں چونکہ فرصت میں ہوں تو بغیر کسی صلاح و ستائش کے میں اپنا یہ پروگرام پیش کرتا ہوں۔ یہ اگر پسند آ جائے، آپ کو مفید لگے کہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے، تو آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔